اللہ کے بندوں، اللہ کے پسندیدہ کاموں کی طرف جلدی کر کے اور اس کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ کر اس کا تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ کی خوشخبری اور جنتوں سے سرفرازی ملے گی اور حسرت و افسوس، ذلت و رسوائی اور عذاب سے نجات ملے گی۔ مسلمانوں، اللہ نے تم پر یہ نمازیں فرض کر کے تمہیں کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر یہ نمازیں ہلاک ہونے والی امتوں پر فرض کی جاتی اور وہ انہیں قائم کرتے تو ہلاکت اور بربادی سے دوچار نہ ہوتے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد رب العزت الجلال کے پاس سے اپنی امت کے لیے ہر قسم کی بھلائی لے کر نازل ہوئے اور رحمت، سلامتی، انصاف، احسان اور سیدھی راہ کی ہدایت لے کر آئے، اور ایسی مکمل رحمت والی جامع شریعت لے کر آئے جو پوری زندگی کی اصلاح کرتی ہے، جس میں نہ تو کسی طرح کا ظلم ہے نہ کوئی عیب، اور جس سے بڑھ کر رحمت والی اور عدل والی شریعت انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کے عیال ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، اور یہ صفت آپ مومنوں میں پائیں گے۔ اور اللہ کے عیال کا مطلب ہے وہ لوگ جن کا وہ کفیل ہے اور جن کے ساتھ وہ احسان کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف 16 جنوری 2026، 27 رجب 1447 ہجری۔ ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ بادشاہ پاک اور بے عیب ہے، وہ صاحب جلال و اکرام اور بڑی نشانیوں والا ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے ایسا غلبہ ہے جس تک نہ پہنچا جا سکتا ہے اور نہ جسے زیر کیا جا سکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بھلائیوں اور احسان والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد انسانوں کے سردار ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بطور خاص بلند درجات اور مقام عطا کیا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے صحابہ پر جو تاریکیوں میں روشنی ہیں۔ اما بعد، لوگوں، جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی شان عظیم و کبیر ہے، مخلوقات پر اس کا حق بہت ہے، اور کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ مکمل طور پر اللہ کا حق ادا کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درگزر سے کام لیا، معاف کیا، فضل کیا، اس نے تھوڑا فرض کیا اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کن چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اے لوگو، اسراء اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے، اور معراج اسراء سے بھی بڑی نشانی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا۔ اس کے ذریعے اللہ نے ان کی تمام فکر مندیوں اور غموں کو دھویا۔ اس اسراء کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف دعوت دینے کی راہ کی ساری سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اور شدید اذیت کی ساری قسمیں بھلا دیں، جنہیں اٹھانے کی طاقت مضبوط پہاڑوں کو بھی نہیں۔ اسراء سے پہلے سخت زمانے میں اور اس واقعے سے قریب وقت میں خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے غموں کا پہاڑ ٹوٹتا رہا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، سچی مددگار تھیں، جو صبر دلاتی تھیں، زندگی کی مشقت آمیز ذمہ داریوں میں مدد کرتی تھیں اور اپنے مال سے دلاسا دلاتی تھیں۔ اور اسی سال چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے، جو آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور ہر اس ظالم، حاسد اور شریر سے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے جو آپ کو اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسموں میں قبیلوں سے نصرت طلب کی، اخیر میں قبیلہ ثقیف سے نصرت طلب کی۔
لیکن انہوں نے بے وقوفوں کو آپ کے خلاف ورغلا دیا۔ وہ اوباش آپ کو پتھروں سے مار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ساتھ اپنے رب کی طرف توجہ کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں میں اپنی بے وقتی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی ایسے دور کے دشمن کے جو مجھ سے درستی سے پیش آئے، یا کسی ایسے دشمن کے جسے تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا مجھ پر اپنا قہر نازل کرے۔ میں تیری رضا چاہتا ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی طاقت و قوت نہیں۔ طائف کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو مکہ کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ پیس دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہی بردباری، یقین، صبر اور رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ایک مشرک آدمی کے امان میں ہی لوٹے۔ یوں جب روئے زمین کے اکثر لوگوں نے اس نبی پر ستم کیا، اسے ہلکا جانا، اس سے دشمنی کی، اس کی ہر راہ میں بیٹھ کر اس کی دعوت توحید کو رد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آسمانوں پر عرش عظیم تک لے جائے تاکہ ان کا مقام بلند کرے، اس کے ذریعے انہیں عزت دے، اور یہ اس کے رسول کے لیے کافروں کی ستم رانیوں کے مقابلے میں دلاسا اور ڈھارس ہو، اور تاکہ اس دین کی تیاری ہو جو اسراء کے بعد ہوگا کہ تمام جگہوں پر اسے کھلی مدد ملے گی جس سے وہ تمام شرک پر غالب آ جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے رسول کو آسمانوں پر اٹھانے کا مطلب ہے اسلام کی دائمی سربلندی، کہ اسلام غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سطح تک پہنچے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہ پہنچ سکا۔ چنانچہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور خرابی ہے اس کے لیے جس نے آپ سے دشمنی کی اور آپ کا ساتھ چھوڑا۔ اللہ کا فرمان ہے، اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کا آغاز اپنے اس قول سے کیا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اور رب العالمین جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہر طرح کی آلائشوں سے اپنے نفس کی پاکی بیان کرے، اس کی تقدیس کرے، اور جلال و کمال، کبریا و عظمت اور کمال قدرت کے اوصاف سے اپنی تعریف کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی تسبیح سے آغاز کرتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے، بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور جیسے اللہ کا فرمان ہے، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ملحدوں کے اقوال سے اپنی پاکی بیان کرنا چاہتا ہے جن سے اللہ پاک، بری، برتر اور بالا ہے، تو اپنے نفس کی تسبیح سے اس کی شروعات کرتا ہے۔ جیسے اللہ کا یہ قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ اللہ پاک ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے انوکھے افعال، عظیم آیات، انوکھی صنعت
اور اپنی مخلوقات کے ذریعے تذکیر و نصیحت کرے تو وہ اپنے نفس کی تسبیح سے شروعات کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر حال میں تسبیح بیان کریں۔ اللہ نے فرمایا رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اس آیت کی ایک قرائت سے راضی کرنے کا معنی بھی معلوم ہوتا ہے۔ اہل جنت کی نعمتوں کے اسباب میں سے سدا تسبیح پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا اس میں ان کی پکار ہوگی سبحانک اللہم، اور حدیث میں ہے اہل جنت کو اسی طرح تسبیح الہام کی جاتی ہے جس طرح سانسیں۔ اسے امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے انوکھے کاموں اور اس کی عظیم نشانیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس بات سے تنزیہ و تقدیس اور پاکی کو واجب کرتی ہے کہ اس کے مشابہ کوئی ہو، یا اس کی ذات میں یا صفات میں یا افعال میں اس کے جیسا کوئی ہو۔ کوئی زمانہ اللہ کی قدرت سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی مسافت اللہ کی پکڑ سے باہر ہے، اور کوئی مکان نہیں ہے مگر وہ اللہ کی ملکیت اور اس کے قبضے میں ہے، اور وہ اللہ پاک ہی پکڑنے والا، پھیلانے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ چھوٹی مدت کو بڑے امور کے لیے کشادہ کر دے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ بعید ترین مسافت کو قریب ترین کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اسراء کی رات میں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کے طور پر شق صدر کیا گیا، جس نے آپ کی عقل، نفس، دل اور روح میں مزید کمال پیدا کیا، اور آپ کی کمال فطرت میں نور، بدن میں قوت اور ایمان میں یقین پیدا کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی رات کے بارے میں انہیں بتایا تو فرمایا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے گلے سے ناف تک کا حصہ شق کیا، پھر میرے دل کو نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھل کے بھر دیا گیا، پھر واپس لوٹا دیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے شریک کی روایت ہے، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی لے جائے گئے، 3 فرشتوں نے آپ کو اٹھایا، زمزم کے کنویں کے پاس رکھا، پھر جبریل علیہ السلام نے ذمہ داری سنبھال لی، آپ کے گلے سے لے کر ناف تک شق کیا، یہاں تک کہ سینے اور پیٹ سے خالی ہو گیا، اور اسے آب زمزم سے اپنے ہاتھ سے دھویا یہاں تک کہ پیٹ صاف ہو گیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس سے ان کے سینوں کو بھر دیا گیا اور گلے کی رگوں کو ایمان سے بھر دیا گیا، پھر اسے بند کر دیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شق صدر کا یہ الہی عمل کمال کا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کمال بشری کے آخری بلندی پر ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوں اور اللہ کی قربت اور اس سے ہم کلامی میں اللہ کی جانب سے پاک ہوں، اور تاکہ ملائے اعلیٰ آپ کا افضل ترین رسول کی طرح استقبال کریں، اور تاکہ آپ قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ سے مخصوص ہوں، اس وقت جب اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ شق صدر کا یہ باکمال الہی عمل اسی طرح تھا جیسے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بغیر کسی درد کے چاک کیا گیا، آپ کے دل سے خون کا لوتھڑا نکالا گیا اور کہا گیا یہ ابن آدم میں شیطان کا حصہ ہے۔ اور جب اسراء کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک سفید جانور لایا گیا جس کا نام براق ہے، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا
جہاں نگاہ ختم ہوتی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جبریل نے مجھے اس پر سوار کر لیا، پھر میرے ساتھ نکلے، نہ وہ مجھ سے پیچھے ہوتے تھے اور نہ میں ان سے پیچھے رہتا تھا۔ ابن کثیر نے کہا جب بیت المقدس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس کڑے سے باندھا جس سے انبیاء باندھا کرتے تھے، پھر بیت المقدس میں داخل ہوئے، اسے قبلہ بنا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور براق وہیں بندھا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر مکہ واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں جو کچھ ہوا اس سے فارغ ہو گیا تو سیڑھی لائی گئی، میں نے کبھی اس سے حسین چیز نہیں دیکھی تھی، اور یہ وہی چیز ہے جس کی طرف تمہارے میت اپنی آنکھیں پھیلاتے ہیں جب وہ جاکنی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جبریل نے مجھے اس پر چڑھایا۔ اسے ابن اسحاق نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے۔ اور بخاری مسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں، پھر 6ٹھے اور 7ویں آسمان تک چڑھنے اور اوپر جانے کو بالترتیب روایت کیا ہے۔ پہلے آسمان پر آدم ملے اور کہا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ پھر عیسیٰ، یحییٰ، یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا نیک نبی اور نیک بیٹوں کو خوش آمدید۔ تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور تمام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور تمام نے نیک نبی اور نیک بیٹا کہہ کر تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ ابن کثیر کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کو بڑے بڑے امور اور بہت سے خیرہ کن رنگوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ فرشتے اس پر اس کثرت سے تھے جیسے درخت پر بہت سے کوے، اور اسے سونے کے پروانوں نے اور اللہ کے نور نے اس طرح سے ڈھانپا ہوا تھا کہ کوئی مخلوق اس کا وصف بیان نہیں کر سکتی۔ ابن کثیر نے کہا پھر ان تمام کے مراتب سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے جہاں قلم کی آواز سنی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات بلا واسطہ کلام کیا اور شب و روز میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت اس کی استطاعت نہیں رکھے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو بری طرح جھیلا ہے اور میں نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے۔ اپنے رب کے پاس جاؤ اور تخفیف کی درخواست کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے پاس لوٹے اور وہ ہر وقت یہی کہتے اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور تخفیف کی درخواست کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یوں یہ 5 نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد یہ دن و رات میں 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 کے برابر ہے، یوں یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں اترے، پھر آپ نے تمام انبیاء کے ساتھ نماز پڑھی اور جبریل کے کہنے پر ان تمام کی امامت کی، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں میں سے وہ دیکھا جو نبیوں میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ آئے، اور اللہ نے جو عزت بخشی وہ لوگوں سے بیان کیا۔ ایمان والوں نے تصدیق کی اور ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور جھٹلانے والوں نے جھٹلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا پر دلائل و براہین قائم کیے، بئی طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک تفصیلوں کے ساتھ ان کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ کھینچا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے مجھے جھٹلایا میں حتیم میں کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو اجاگر کر دیا، میں نے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلانے لگا جبکہ میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شہر کا سفر کیے ہوئے تھے اور مسجد دیکھ رکھی تھی۔ جھٹلانے والوں نے کہا جہاں تک نقشہ کھینچنے کی بات ہے تو اللہ کی قسم اس نے صحیح بیان کیا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیوں میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بنی فلاں کے قافلے سے گزرے فلاں فلاں وادی میں، ان کا قافلہ ان سے بکھر گیا، میں نے ان کی رہنمائی کی جبکہ میں شام کی طرف متوجہ تھا۔ پھر میں آیا یہاں تک کہ جب میں ضجنان پہاڑ کے پاس آیا جو مکہ کے قریب ہے تو میں نے بنی فلاں کا قافلہ دیکھا، وہ لوگ سو رہے تھے، ان کے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور انہوں نے اسے ڈھک رکھا تھا، میں نے اس کا ڈھکن کھولا، اس میں موجود پانی سے پیا اور پھر اسے ویسے ہی ڈھک دیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کا قافلہ اب لوٹ رہا ہے، یعنی تنعیم کی سفید گھاٹی سے آ رہا ہے، ان کے آگے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس پر اناج کے 2 تھیلے ہیں، ایک کالا اور ایک چتکبرا، قافلہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ نمودار ہوگا۔ چنانچہ لوگ گھاٹی کی طرف تیزی سے گئے، انہوں نے کہا یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور کہا اور یہ قافلہ طلوع شمس کے ساتھ نمودار ہو گیا ہے، اور یہ آگے والا اونٹ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیوں میں سے آپ کی یہ بات ہے کہ پھر ہم اس جگہ پر قریش کے قافلے سے گزرے، انہوں نے اپنا ایک اونٹ گم کر دیا تھا، میں نے انہیں سلام کیا، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں خبر دی اور آپ کے صحابہ نے آپ کی تصدیق کی، جن میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے سچ کہا ہے، میں صبح و شام اس سے بھی زیادہ بعید آسمان کی خبر کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اسراء اور معراج بیداری کی حالت میں روح اور جسم مبارک کے ساتھ ہوا تھا۔ اسراء اور معراج بیداری کی حالت میں روح اور جسم مبارک کے ساتھ ہوا تھا، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ان احادیث کی جن میں ذکر ہے کہ یہ خواب میں ہوا تھا، تو وہ ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ خواب مقدمہ کے طور پر تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں بیداری کے عالم میں جو واقعہ پیش آیا اس سے پہلے ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، تاکہ یہ خواب آپ کے لیے اس واقعہ کی علامت، مقدمہ، ثابت قدمی اور انسیت کا سبب بن سکے۔ اور انبیاء کے خواب بھی حق ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے سلسلے میں خواب تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جس سے آپ فضیلت میں رسولوں پر فائق ہو گئے، اور آسمان کو بھی آپ کے قدم مبارک سے ایسے ہی شرف حاصل ہوا جس طرح زمین کو۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھتے ہوئے مقرب فرشتوں اور معظم رسولوں نے آپ کو الوداع کہا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ سے واپسی کے وقت تعظیم و تکریم کے لیے انبیاء کرام آپ کے ساتھ اترے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کو دیکھا، جنت کی نہروں کا مشاہدہ کیا، اور جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کے 600 پر تھے اور ہر پر افق کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 بار دیکھا، یہ سب اللہ کی بادشاہت کی نشانیوں میں سے تھا۔ یہ واقعہ دین کی نشر و اشاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور عزم و یقین میں اضافہ کرنے والا تھا۔ اسراء و معراج کے بعد دشمنوں کی سازش اور جہاد کے موقعوں پر جن مشقتوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور غموں کا سامنا ہوتا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کو یاد کرتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت ملتی اور پریشانیاں موسم گرما کے بادلوں کی طرح جلدی سے چھٹ جاتی۔ اور واقع اسراء کی سچائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی براہین پیش کیے اسے اللہ نے قرآن مجید میں اور اس کے رسول نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے، جس میں ہم ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے۔ ہمارا یقین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بصارت پر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے
نہ تو نگاہ بھٹکی اور نہ ہی حد سے بڑھی، ہماری خود کی نگاہوں پر یقین سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، اور ہمارا اعتماد ہمارے رسول کے دل پر ہمارے خود کے دلوں پر اعتماد سے کہیں عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ اس نے دیکھا، اور کیونکہ ہمارے دلوں میں تقصیر پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القاء کیا جو کچھ القاء کیا، دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو کچھ دیکھا تھا، پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی نور، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ملکیت و بادشاہت والا ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت و جبروت کا مالک ہے، جو مخلوق کو موت دیتا ہے اور اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ انعام و اکرام والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر، جو تمام نیکی و بھلائی اور قابل قدر کام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، اللہ کے پسندیدہ کاموں کی طرف جلدی کر کے اور اس کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ کر اس کا تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ کی خوشخبری اور جنتوں سے سرفرازی ملے گی، اور حسرت و افسوس، ذلت و رسوائی اور عذاب سے نجات ملے گی۔ مسلمانوں، اللہ نے تم پر یہ نمازیں فرض کر کے تمہیں کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر یہ نمازیں ہلاک ہونے والی امتوں پر فرض کی جاتی اور وہ انہیں قائم کرتے تو ہلاکت و بربادی سے دوچار نہ ہوتے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد رب العزت الجلال کے پاس سے اپنی امت کے لیے ہر قسم کی بھلائی لے کر نازل ہوئے، اور رحمت، سلامتی، انصاف، احسان اور سیدھی راہ کی ہدایت لے کر آئے، اور ایسی مکمل رحمت والی جامع شریعت لے کر آئے جو پوری زندگی کی اصلاح کرتی ہے، جس میں نہ تو کسی طرح کا ظلم ہے نہ کوئی عیب، اور جس سے بڑھ کر رحمت والی اور عدل والی شریعت انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور لوگوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے سائے میں اپنی زندگیاں گزاری، تو مسلمانوں کا لوگوں پر کیا ہی اچھا اثر رہا، اور اسلام کے دشمنوں کا مسلمانوں پر کتنا برا اور قبیح اثر رہا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کے عیال ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، اور یہ صفت آپ مومنوں میں پائیں گے۔ اور اللہ کے عیال کا مطلب ہے وہ لوگ جن کا وہ کفیل ہے اور جن کے ساتھ وہ احسان کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ معراج سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا کیا حال تھا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے اور مکہ میں صبح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ثابت قدمی، سکون اور وقار کی حالت میں تھے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں اور چیزیں دیکھی تھی، اگر کوئی دوسرا انہیں یا ان کا کچھ حصہ دیکھ لیتا تو صبح حیران ہوتا یا عقل کھو بیٹھتا، لیکن آپ نے سکون کی حالت میں صبح کی۔ سو پاک ہے وہ ذات جس نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسانی کمال عطا فرمایا۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ محمد پر اور ان کی آل اور اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کی، بے شک تو ہی قابل تعریف بزرگی والا ہے۔
اور محمد پر ان کے آل پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور ان کے آل پر برکت نازل کی، بے شک تو ہی قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے بھی راضی ہو جا جو نیکی کے ساتھ قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر اور کافروں کو ذلیل کر۔ اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان اور تمام مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مرد و عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، اے اللہ ہمارے مریضوں اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کے کارندوں سے بچا۔ اے اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کے معاملات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلے، مصیبتوں اور فتنوں کو دور فرما، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما جو مفید ہو اور نقصان دہ نہ ہو۔ اے اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ اس مبارک ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں، اس کے فوجیوں، اس کے امن و امان اور اس کی نعمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو توفیق یاب کر اور ہر بھلائی پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اس ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ بیت المقدس کو صہیونی قبضہ گیروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی صہیونی قبضہ گیروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کی صہیونی قبضہ گیروں پر نصرت فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین میں سے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے خوشحالی اور نجات کا راستہ پیدا فرما۔ اے اللہ انہیں ان کے شر پسندوں کے شر سے بچا، انہیں کھانا اور کپڑا عطا فرما اور ان کے لیے گرمائش کا بندوبست فرما، اور ان پر اپنی وہ رحمت نازل فرما جو تیری رحمت کے سوا ہر رحمت سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایک پل یا اس سے کم کے لیے ہمارے حال پر نہ چھوڑ۔ اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔